ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ماہ رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیارا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس مہینے کا اگر چاند دیکھیں تو اس میں کیا برکتیں ہیں اور پہلی شب میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، جس کا فائدہ کیا کیا ہوگا. آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کی، مگر آئیے اب ہم جانتے ہیں ماہ رمضان شریف کے حوالے سے کہ اس کے نام کے معنی کیا ہے اور ماہ رمضان دراصل ہے کیا. سب سے پہلے اس چیز کو آپ جانیں کہ رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا اس لحاظ سے اسے رمضان نہیں بلکہ شہر کی اس کی جانب اضافت کر کے شہر رمضان کہنا چاہیے. جیسا کہ مروی ہے وَلَا تَقُولُوا جَاءَ رَمَضَانُ وَذَهَبَ رمضان، یہ نہ کہو رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ یہ کہو ماہ رمضان آیا ماہ رمضان گیا. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں، ایسا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان مبارکہ کو نہ جاننے کی وجہ سے اس طریقے سے کہتی ہے رمضان آنے والا ہے، رمضان چلا گیا، میں رمضان میں یہ کرنا ہے، ہم نے رمضان میں یہ کرنا ہے، ہم نے رمضان میں یہاں جانا ہے یا یہ اعمال کرنے. گویا کہ رمضان شریف کا جو ادب و احترام اس نام کا ہونا چاہیے وہ بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے اس چیز کو جانیں کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اور رمضان یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس لیے کبھی بھی ایسا نہ کہو رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ جب بھی کہنا ہو یہ کہیں ماہ رمضان آیا یا ماہ رمضان کی آمد ہے یا ماہ رمضان اب ہم سے الوداع ہونے والا ہے. گویا کہ اس انداز میں ہم کہیں، اس نام کا بھی ادب و احترام کریں. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں، جب نام کا ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، جب نام کا ہمیں ادب کرنا ہے تو پھر وہ ماہ مبارکہ اس کا کتنا ادب و احترام کرنا ہوگا. تو اس لیے یہ مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ یہ ادب کے اندر ہی ہونا چاہیے. اب آپ سماعت کریں کہ اتنا پیارا مہینہ، اتنا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو جب اتنا برکت والا مہینہ ہے تو اس کی بے شمار خصوصیات بھی ہوں گی، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوگی. اور ہاں ہے، آئیے اس کو سماعت کرتے ہیں. قرآن مقدس میں یہ تو مذکور ہے کہ مہینے 12 ہے، اور یہ بھی مذکور ہے کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور وہ حرمت و عزت والے مہینے کون سے ہیں یہ مذکور نہیں. لیکن ماہ رمضان مبارکہ کا نام قرآن مقدسہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. باقی کسی بھی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ مذکور نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. پتہ یہ چلا کہ یہ مہینے کی خصوصیت میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ کا نام قرآن مقدسہ کے اندر ہے اور کسی مہینے کا نام قرآن مقدسہ کے اندر بیان نہیں کیا گیا. اور اسی ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا. اسی ماہ میں شب قدر ہے جس کا قیام 1000 مہینوں سے افضل ہے. ہر ماہ میں عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، مگر اس ماہ میں لمحہ لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. اس ماہ میں نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے. جنت کے دروازے اس ماہ میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اس ماہ میں بند کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندوں کی جائز دعائیں باب اجابت تک بالکل آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحیفے اسی ماہ کی 1 تاریخ کو نازل ہوئے. توریت شریف اسی ماہ کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی. انجیل شریف اسی ماہ کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی. قرآن مقدس اسی ماہ کی 24 تاریخ کو نازل ہوا. خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال اسی ماہ کی 3 تاریخ کو ہوا.
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اسی ماہ کی 17 تاریخ کو ہوا، جنگ بدر اسی ماہ کی 17 تاریخ کو ہوئی، فتح مکہ اسی ماہ کی 20 تاریخ کو ہوئی، حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی ماہ کی 21 تاریخ کو ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ اتنی خصوصیات اس ماہ مبارکہ کے اندر شامل ہے جو کسی اور ماہ کے اندر شامل نہیں، اس لیے مہینہ بڑا ہی برکت والا ہے۔ اور حدیث رسول کی روشنی میں آپ یہ بھی سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مہینہ اتنا پیارا مہینہ کہ جس کی آمد ہو تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ میں عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں، اللہ کو راضی رکھیں، تاکہ جنت کے دروازے تو کھول دیے جاتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر کے اس جنت کے حقدار ہم بن جائیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رمضان شریف کی ہر شب کو بوقت افطار 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور وہ دوزخی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان کی آخری شب ہوتی ہے تو اس میں اتنی ہی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرمایا جاتا ہے جتنی تعداد ماہ رمضان کی پہلی شب سے لے کر اخیر تک آزاد کیا جا چکا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ جس کی ہر شب اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور پورے مہینے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا ہے آخر شب میں اتنی تعداد کے برابر جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ سوچو مسلمانوں، ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہاں تو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل رہا ہے، بخشش کی ضمانت مل رہی ہے، جہنم سے آزادی کا ہمیں رزلٹ مل رہا ہے، مگر ہم راتوں کو لہو و لعب میں، یہاں وہاں گپ شپ میں، کھیل کود میں، بات چیت میں گزار دیتے ہیں، اور اتنا اچھا موقع، اتنی پیاری راتیں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان شریف کی راتوں میں بھی عبادت کریں، دن میں بھی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا حقدار بنا دے۔ اسی کے علاوہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان یہ ایسا ہے کہ جس کا اول رحمت ہے، اس کے درمیان میں بخشش، اور اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ماہ رمضان شریف کی برکت اور بزرگی کا ذکر یہ کیا گیا کہ جس کی برکتیں اور اہمیت اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا اول جو ہے وہ رحمت، جس کا درمیان مغفرت، اور جس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ گویا کہ پورا مہینہ جو ہے وہ برکتوں والا، پورا مہینہ عظمتوں والا ہے۔ ہم رحمت بھی اللہ کی حاصل کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا پروانہ بھی حاصل کر لیں، اور اخیر عشرے میں اس قدر رو کر، اس قدر کی گزاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کا پروانہ حاصل کر لیں۔ اس لیے اس ماہ مبارکہ میں خوب سے خوب عبادت کرے، خوب سے خوب مولا کی رعایت کرے، بندگی کرتے رہیں۔ ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان مبارک میں اپنے والدین کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق سر انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس کی بخشش کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ اور جو عورت ماہ رمضان مبارک میں اپنے خاوند کی رضا جوئی میں مصروف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں حضرت مریم و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی معیت یعنی ان کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں، ماں باپ ہے، اس ماہ مبارکہ میں ان کا ادب و احترام خوب کریں، دوسرے مہینوں میں جتنا کرتے اس سے زیادہ کریں، اور عورتوں ان کے لیے بھی لازم اور ضروری یہ ہے کہ اپنے خاوند کو خوش کرنے کی کوشش کریں،
وہ کام کرے جس میں ان کے خاوند کی رضا ہو، ان کی خوشی ہو۔ تو بہرحال اگر یہ کام کریں گے، کتنا بڑا انعام حضور نے عطا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو اپنے خاوند کو خوش کرنے کی کوشش کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم یہ فرمائے گا کہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی معیت انہیں حاصل ہو جائے گی۔ ایک اور پیاری حدیث میں آپ کو سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا پیارا مہینہ، آسمان کے دروازے کھل جائے، جہنم کے دروازے بند ہو جائے اور شیطانوں کو قید کر لیا جائے، مگر اس کے باوجود دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اس ماہ مبارکہ میں باوجود اس کے گناہ کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی ٹی وی دیکھتے ہیں، کبھی سیریل دیکھتے ہیں اور نہ جانے لباحیات بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں۔ حالانکہ یہ مہینہ جس میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے، اس کے باوجود ایسا کیوں؟ ایک سوال ہے، مگر اس کا جواب میں ضرور آپ کو دوں گا۔ اس کے لیے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ سماعت کریں گے کہ شیطان تو قید کر لیا جاتا ہے، اس کے باوجود بندے گناہ کیوں کرتے ہیں۔